السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایشل شاہ، آپ کی فیوریٹ شو انٹرنیشنل انفارمیشن ڈیسک میں، اور آج ہم بہت سی مزے کی انٹرسٹنگ باتیں کریں گے، ہمیشہ کی طرح ایک اور نئے ملک کے بارے میں، جس کی ساری انفارمیشن آپ کو عمران صاحب پہنچائیں گے۔ جی ویورز، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ عمران صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، آپ سنائیے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ۔ جی عمران صاحب، آج آپ ہمیں کس ملک کی سیر کروا رہے ہیں؟ جی آج ہم نے پہلے پروگرامز میں گلف کو کور کیا، کمپلیٹ آلموسٹ گلف کو ہم کور کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ کنٹریز جو ہیں وہ یورپ کی بھی کی، پھر ہم نے سوچا کہ تھوڑا اس طرف ہم آئیں جہاں پہ لوگوں کا اسکوپ زیادہ ہے، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے افریقہ کی، اور ہم بات کریں گے کینیا کی۔ کینیا؟ جی، ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کینیا کے بارے میں، اور یہ کہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو، میں ہمیشہ سارے پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں یہ وہ بیسک انفارمیشن ہے جس کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، جس سے آپ کی بیسک نالج بڑھے گی، لیکن جانے سے پہلے اپنے طور پہ بھی آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، کمپلیٹ نالج لیجئے، پھر جائیے، بغیر پریپریشن کے، بغیر تیاری کے، یہ سوچ کے کہ بھئی ٹھیک ہے وہاں جا کے ہم دیکھ لیں گے یا وہاں جا کے نہیں۔ جب آپ کی پوری پریپریشن پہلے سے ہوگی تو آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ جب باہر جا رہے ہیں یا اس کنٹری جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ ایک بات اور اس چینل کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو پینڈیمک مسئلے مسائل چل رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ویکسینیشن ضرور کروائیے۔ یہ ویکسینیشن صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک لگا کے رکھیے۔ ابھی ہمارے پاس بھی اسٹوڈیو میں جو ہے وہ صرف ہم اور آپ ہیں، اور کیمرہ چل رہا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے یا ہمارے جاننے والے یا ہمارے رشتہ دار افیکٹڈ نہ ہوں۔ تو چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اب کینیا کے بارے میں۔ جی آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے؟ جی بالکل، کینیا کے بارے میں بتائیں۔ جی کینیا جو ہے وہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے، اور جو بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے، اور اس میں سوانا اور ڈرامائی گریٹ رفٹ ویلی اور پہاڑی علاقے شامل ہیں، پلس یہ جنگلی حیات کا بھی گھر ہے، یعنی جنگل ہے اس میں۔ جیسے اس کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے جانور ملیں گے جیسے شیر، ہاتھی، گینڈے اور کافی سارے جانور جو جنگل میں ہوتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت جو ہے وہ نیروبی ہے۔ خیر اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور یہ تقریباً تنزانیہ کے 5895 میٹر کے نظارے پیش کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر کینیا کے بارے میں۔ جی اچھا، میرا دوسرا سوال یہ کہ ہر ملک کی کوئی نہ کوئی کرنسی ہوتی ہے جس کے بغیر آپ کی جو لائف سروائیو کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتی ہے، تو کینیا کی کرنسی کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے ویورز کو۔ اچھا، کینیا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر ہر جگہ چلتا ہے، لیکن کینیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے کینین شلنگ۔ تو کینین شلنگ جو ہے وہ کینیا کی کرنسی ہے۔ اور کینیا کی نیشنل لینگویج؟ اچھا، کینیا میں 2 لینگویجز ہیں جو بولی جاتی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہر جگہ انگلش بولی جاتی ہے۔ دوسرا وہاں کی لینگویج جو ہے وہ سوہیلی۔ سوہیلی لینگویج افریقن لینگویج ہے، تھوڑی سی مشکل ہے۔ انگلش نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں، انگلش اور سوہیلی دونوں ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کینیا اب زیادہ لوگ جا رہے ہیں، سیر و سیاحت ہو رہی ہے وہاں پہ، تو وہ لوگ جن کو سوہیلی لینگویج نہیں آتی وہ پھر انگلش بولتے ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی سوہیلی کے ساتھ انگلش بولتے ہیں۔ سوہیلی ایک لینگویج ہے جو کینیا میں بولی جاتی ہے اور ان کی نیشنل لینگویج ہے، لیکن انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ نیشنل ہے سوہیلی؟ سوہیلی جو۔ کینیا کا دارالحکومت کون سا ہے؟ جی کینیا کا دارالحکومت آپ نے بھی بہت دفعہ اس کا نام سنا ہوگا، کافی مشہور ہے، نیروبی۔ نیروبی، جی۔ اور کینیا کس چیز میں زیادہ فیمس ہے؟ جی کینیا کا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کینیا جو ہے وہ جنگلات کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اور یہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے
جو کہ اپنے قدرتی مناظر جس کے اندر وسیع جنگلات ہیں، اور اس وسیع جنگلات میں جو حیات ہے، جو اینیملز ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس کے بحر ہند کے ساحل نے تاریخی طور پر اس میں بندرگاہیں ہیں، تو وہ بندرگاہوں کی وجہ سے بھی جو پورٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے. اور یہی بندرگاہیں ہیں جن کے ذریعے کئی صدیوں سے عرب اور ایشیائی تاجروں کا سامان بر اعظم میں داخل ہوتا تھا. یعنی یہ سمجھیے کہ ایک آئلینڈ ہے جہاں پہ بندرگاہیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مشہور ہے. جنگلات ہیں ان کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وائلڈ لائف دیکھنے کے لیے. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ کینیا کس طرح کا، کس قسم کا ملک ہے؟ جی، کینیا جو ہے وہ سرکاری طور پہ جمہوری کینیا کہلاتا ہے. مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ تقریباً جو اعداد و شمار ہیں اس کے حساب سے 5,80,367 مربع کلومیٹر، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 2,24,081 مربع میل پر اس کا رقبہ ہے. اور کینیا یہ کافی بڑا رقبہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کینیا کل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 48واں بڑا ملک ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک لسٹ ہے پوری دنیا میں کہ کون سا ملک سب سے بڑا ہے، تو اس میں کینیا جو ہے وہ 48ویں نمبر پہ آتا ہے. اور 2019 کی مردم شماری میں تقریباً 47.6 یعنی 47.6 ملین سے زائد آبادی کے ساتھ کینیا جو ہے 29ویں نمبر پہ آیا تھا. یعنی آبادی کے لحاظ سے اتنی زیادہ آبادی ہے. ہاں، تو عمران صاحب آپ ہمارے ویورز کو کینیا کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ بتائیں. جی، ایکسچینج ریٹ ایک کینین شلنگ جو ہے وہ تقریباً 1.51 یعنی 1.51 روپیز کے برابر ہے. عمران صاحب، آپ ہمارے ویورز کو کینیا کے بارے میں کوئی اسپیشل بات بتائیں. جی، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں کینیا کے بارے میں، لیکن یہ کہ کینیا جو ہے ایک تو جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے، دوسرا ان کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف زبانیں ہیں وہاں پہ، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، اور نسلی گروہوں پہ مشتمل ہے. یعنی ڈفرینٹ اس کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ الگ الگ نسل سے وہاں پہ موجود ہیں کینیا میں. اور کینیا کے لوگ جو ہیں وہ متنوع ہیں، اور ان کی انفرادیت جو ہے وہ واضح طور پر ہے. لیکن سب سے بڑی جو ہاں یہ نہیں ہے کہ کینیا صرف جنگلات ہے، اس میں شہر بھی ہے، جیسے نیروبی کی ہم بات کر رہے تھے، اور وہاں پہ بھی آپ کو نئی ٹیکنالوجیز کی کنسٹرکشن سب ملے گی. لیکن جو چیز کسی وجہ سے مشہور ہے تو وہ جیسے سعودی عرب ہے، وہ اپنے کھجوروں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، یا اونٹوں کی وجہ سے. اس طرح سے کینیا جو ہے وہ جنگلات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے. اور صرف جنگلات نہیں، اس کے اندر جو وائلڈ لائف ہے اس کی وجہ سے، جو اینیملز ہیں ان کی وجہ سے. عمران صاحب، کینیا ایک غریب ملک ہے یا ایک امیر ملک ہے؟ جی، کینیا جو ہے وہ ایک کم درمیانی آمدنی والی معیشت ہے. یعنی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کینیا ایک بہت امیر ملک ہے، لیکن اگرچہ کینیا کی معیشت جو ہے وہ مشرقی اور وسطی افریقہ میں سب سے بڑی اور ترقی یافتہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے افریقہ میں کینیا جو ہے اس کی معیشت سب سے بڑی ہے ان کے باقی کنٹریز کے حساب سے. اور اس کی آبادی کا تقریباً یہ سمجھیے کہ 36.1% جو ہے. اور یہ عدد و شمار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً 2015-2016 کے حساب سے. بین الاقوامی یہ سمجھیے کہ 36% وہ غربت کی ایک لکیر جو جس کو ہم کہیں نا اس کے نیچے رہتا ہے. یہ شدید غربت ایکچولی بنیادی طور پہ معاشی عدم مساوات اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، مسائل ان کے اپنے لوکلی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معیشت گری ہے. اور کسی بھی ملک کی معیشت جب گرتی ہے تو ظاہری طور پہ وہ ملک جو ہے پھر امیر ملکوں میں نہیں آتا، وہ پھر غریب ملک یا کم آمدنی والے ممالک میں آتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کی حکومت نے تھوڑی سی اپنی پالیسیز چینج کی اور لوگوں نے وہاں پہ جانا شروع کیا. دیکھیے، کسی بھی کنٹری میں جب ٹورسٹ زیادہ آئیں گے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ بڑھے گی، اس میں بدلاؤ آئے گا. تو یہی چیز ابھی کینیا میں بھی ہو رہی ہے.
عمران صاحب، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی فیمس فوڈ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے جو ایک مین، آپ کہیں بھی جائیں تو کھانے کا لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو کینیا کا ایسا کون سا مشہور فوڈ ہے؟ اچھا، کھانے کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ناظرین کو جو ڈشز کے نام لوں، کیونکہ میں وہاں کا مقامی نہیں ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ تلفظ میں 19-20 کا فرق ہو. ہوپ فلی ناظرین نو مائنڈ نہیں کریں پرابلم، گے. نو پرابلم. اس میں دیکھیے، کینیا میں جو زیادہ تر ہے وہ اسٹیبل مکی، یعنی مکئی جو ہوتی ہے وہ، اور دیگر اناج جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ کھائے جاتے ہیں. یہ اصل میں وہاں کے علاقوں پہ منحصر ہے کہ کسی علاقے میں جو ہے وہ مکئی زیادہ کھائی جاتی ہے بشمول. اچھا، ایک چیز اس میں اور ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ اناج زیادہ کھایا جاتا ہے، ایک جگہ پہ گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ سمجھیے کہ سبزیاں بھی کھائی جاتی ہیں جو نارمل وہاں پہ ہے. اور کینیا میں جو کھانے عام طور پہ کھائے جاتے ہیں وہ یوگالی، سوکو ماواکی، نیاما جوما، اور یہ وہ نام ہیں 3 ڈشز کے جو بڑی مشہور ہیں وہاں کے حساب سے. اور کینیا کا جو ساحلی پکوان ہے وہ بڑا ہی منفرد ہے وہاں کے حساب سے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ ڈشز ہیں جو وہ لوگ کھاتے ہیں. اب ہم لوگ جب وہاں سے وہاں جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ یوز ٹو نہیں ہے اور نئی چیزیں ہیں، اور کس طرح سے بنائی گئی ہیں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہماری ڈشز ہیں وہ ہم کھائیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو باہر ہمارے ناظرین جاتے ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، اب تو یہ سہولت بھی ہمارے یہاں ماشاء اللہ پاکستان میں ہے کہ آپ وہ ٹن پیک لے کے جائیے جس میں کھانا خراب نہیں ہوتا اور کافی دن تک آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ گھر پہ بنا کے اس کو ٹن پیک کرواتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کیا چیز وہاں پہ حلال ہے کیا حرام ہے. تو ہم حلال ہی کھاتے ہیں، ہمیں حلال ہی کھانا ہے. تو وہ ٹن پیک اگر لے کے جائیں گے ناظرین تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا، اور اس کو آپ 6 مہینے بھی اسٹور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یوز نہیں کیا ہے تو 6 مہینے. تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنا کھانا یہیں سے لے کے جائیے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 2005 میں میں جب تھائی لینڈ گیا تھا تو بڑا ہی مسئلہ ہوا تھا کھانے کا، کیونکہ وہاں کی جو ڈشز ہیں وہ ہم کھا نہیں سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ سارا جتنا عرصہ میں وہاں پہ رہا ہوں تو وہ ویج برگر جو ہوتا ہے آلو کا وہ ہم کھاتے رہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اس سچویشن سے بچنے کے لیے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ٹن پیک یہاں سے لے جا سکتے ہیں. اچھا عمران صاحب، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی تو نیشنل لینگویج تو مین تھنگ ہے، وہ تو ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو کینیا میں مختلف زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں؟ جو فگر میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی لینگویج ہے، سوہیلی ہے اور انگلش بھی بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 68 لینگویجز بولی جاتی ہیں. جی. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ 68 کون سی ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا بتانا کہ 68 لینگویجز. سو مینی لینگویجز. جی ہاں، لیکن یہ کہ 68 لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ آپ ہیں اور وہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ آ کے بستے ہیں. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بہت عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جب لوگ آ کے بسیں گے، رہیں گے، ان کی اپنی لینگویج ہے. اس لینگویج کا پھر یہ سمجھیے کہ وہ نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتی جاتی ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ 68 لینگویجز جو ہیں لوگ وہاں پہ بولتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کینیا کا کلچر کیسا ہے؟ کلچر کی، ثقافت کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کینیا جو ہے انفرادی کے بجائے گروپ پر مبنی ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہارمبی ایک نام ہے، ایک لفظ ہے، بنٹو لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ایک ساتھ کھینچنا. تو زندگی میں دوسروں کے بارے میں لوگوں کی نقطہ نظر کی یہ وضاحت کرتا ہے. یہ ثقافت ہے وہاں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ تصور بنیادی طور پر باہمی مدد، باہمی کوشش، باہمی ذمہ داری اور کمیونٹی خود انحصاری کے بارے میں ہے. یعنی آپ یہ ایک اچھی چیز دیکھیے کہ وہاں کی ثقافت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ باہمی مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. اور وہاں پہ لوکلی یہ کیا بھی جاتا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کی جاتی ہے.
میں یہ کہوں گا کہ ان ممالک کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جہاں پہ عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں. ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے سے بھرپور باہمی تعاون کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اور جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں کینیا کا بتا رہا ہوں لیکن پھر پلٹ کے میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو آج کل وبا چل رہی ہے اور جس مشکلات میں ابھی ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نکالے. اور اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں پھر ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی, ایک دوسرے کے خیال کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ رشتہ دار آپ کے جن سے کسی وجہ سے کوئی نا اتفاقی, کوئی باہمی, کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ ان سے کٹ گئے ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سے جڑیے کیونکہ وقت کا انسان کو کچھ نہیں پتہ. اور جس طرح سے یہ حالات چل رہے ہیں کووڈ-19 کے, تو ویکسینیشن ضرور کروائیے, اپنا خیال رکھیے اور اپنے ان رشتہ داروں سے بھی ملیے اور یہ ایک دوسرے کی مدد کیجیے. اصل میں یہ یہاں سے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں. ایک دوسرے کی آپ مدد کریں گے, یقین کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کہاں مدد کر رہا ہوگا آپ کو نہیں پتہ. تو یہ کینیا کی ثقافت ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کینیا جانا کیا افورڈیبل پڑتا ہے ہمارے ویورز میں؟ مطلب یہ بہت ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں تو وہاں کتنا ایکسپینڈیچرز لگتے ہیں, مہنگا پڑتا ہے یا افورڈیبل ہے؟ جی, ابھی ہم نے بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جب آپ نے پوچھا کہ امیر ہے یا غریب ملک ہے تو میں نے بتایا تھا کہ کم آمدنی والا ہے. لیکن سیاح جو جاتے ہیں, جو ٹورسٹ جاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے یہ کافی مہنگا ہے. وہاں جانا مہنگا پڑتا ہے. اگر آپ یہ سوچ کے جائیں کہ نہیں یہ کم آمدنی والا ملک ہے اور میں وہاں پہ چلی جاؤں اور اتنے میرے ایکسپینڈیچر نہیں ہوں گے, نہیں, کیونکہ آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں اور بہت سارے ٹورسٹ وہاں پہ آ بھی رہے ہیں. کینیا میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں. مقامی لوگ جو کھاتے ہیں, کماتے ہیں, وہیں اسپینڈ کرتے ہیں, پلس جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ جب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو اسپینڈ کر رہے ہیں, تو اس کے درمیان میں بڑا فرق ہے. اس لیے وہ جو کم آمدنی والی بات کہی تھی وہ اس چیز پہ لاگو نہیں ہوتی. اور کینیا میں کم از کم تنخواہ جو ہے وہ صرف یہ سمجھیے کہ 20,000 شلنگ کے قریب ہے اور یہ آپ کے بنتے ہیں تقریباً 173 یورو. جبکہ ایک سیاح کے طور پر ہم جو ہے وہ تقریباً 117-118 یورو خرچ کرتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ بے شک کینیا جو ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے. لیکن جب آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کا ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ کینیا کو بھی اپنی لسٹ میں رکھیے اور ایک دفعہ ضرور جائیے, وہاں کی وائلڈ لائف دیکھیے, وہاں کی زندگی دیکھیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنی ہی ایک جگہ پہ ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن چل رہا ہے تو ہمیں ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ گلف جائیں, آپ کینیا جائیں, آپ مختلف جگہوں پہ جائیں, لیکن یقین جانیے گا کہ وہاں جا کے آپ کو اپنا ملک بہت یاد آتا ہے اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ اور زیادہ محب وطن ہو جاتے ہیں. عمران صاحب, میں کینیا میں آلریڈی آپ سے لینگویجز کے بارے میں پوچھ چکی ہوں کہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن ایک مین سوال یہ ہے کہ عربک بولی جاتی ہے وہاں پر؟ جی, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی عربی جو ہے صرف گلف میں بولی جاتی ہے, لیکن عربی کے اثرات جو ہیں وہ اور دوسرے مختلف ممالک میں بھی ہیں. ابھی جیسے کینیا کی آپ بات کر رہی ہیں تو تقریباً آپ کو 15 لاکھ کے قریب لوگ مل سکتے ہیں جو عربی بولتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ شمالی افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. عربی کا دراصل سواحلی زبان پر بڑا اثر و رسوخ تھا, کیونکہ تجارت کے ذریعے رابطے کی وجہ جو ہے وہ عربی زبان ہوا کرتی تھی. تو تقریباً 1500 عیسوی سے شروع ہوا تھا یہ, اور بہت سے سواحلی بولنے والے لوگ تاریخی طور پر مسلمان تھے. تو عربی کا بہت گہرا اثر ہے اور وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے. لوگ انگلش سیکھتے ہیں, انٹرنیشنل لینگویج ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو سیکھنا چاہیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انگلش کے ساتھ ساتھ اگر عربی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر بہت آسانی ہو جائے گی دنیا میں ہر جگہ جانے میں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو عربی بولنے والے لوگ بھی ہوں گے. ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ فلوئنٹ بولتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ آپ اتنی بول سکیں کہ آپ اپنی کمیونیکیٹ کر سکیں، آپ اپنی بات سمجھا سکیں، یا آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، کہ آپ کو کوئی چیز لینی ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس کو اگر انگلش نہیں آ رہی، ویسے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ انگلش نہ آئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی دوسری لینگویج بول رہے ہوتے ہیں تو ایک سافٹ کارنر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ لینگویج بھی اس کو آتی ہے، تو وہ آپ سے اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. عمران صاحب، بہت سے ممالک جو ہیں وہ کھیلوں کے لحاظ سے بہت مشہور ہوتے ہیں، تو یقیناً کینیا کا کوئی مشہور ایسا کھیل جو آپ کو پتا ہو، ہمارے ویورز کو بتانا چاہ رہے ہوں آپ؟ جی، دنیا میں ہر ملک کا کوئی نہ کوئی کھیل ہے وہ کھیلتے ہیں. کینیا کا جو ہے وہ فٹ بال ہے، اور فٹ بال جو ہے بہت سارے ممالک کا گیم ہے، کچھ کا نیشنل گیم ہے کچھ کا نہیں ہے. تو کینیا کا جو ہے مشہور کھیل فٹ بال ہے، اور فٹ بال جس کو آپ ساکر کہتے ہیں، ایکچولی اس کے اندر بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو فٹ بال ہی کہتے ہیں، ایکچولی اس کا اصل نام ہے ساکر. ایک فٹ بال ہے جو کہ اس رولز کے ساتھ نہیں کھیلی جاتی، وہ بھی فٹ بال کہلاتی ہے. اس کے اندر یہ بال بھی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہوگی اوول شیپ کی جو بال ہوتی ہے، تو یہ ساکر ہے. اور یہ کیونکہ یہ دنیا کا مشہور کھیل ہے تو یہ کینیا کا بھی سب سے مشہور کھیل ہے. حالانکہ قومی ٹیم جو ہے وہ بہت کم ان کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. اور مبی سٹارز، ہار مبی سٹارز کے نام سے ہے. باسکٹ بال، والی بال اور نیٹ بال بھی جو ہے وہ بڑے مشہور وہاں پہ گیم ہیں جو کھیلے جاتے ہیں فٹ بال کے بعد، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں باسکٹ بال کی. باسکٹ بال کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ باسکٹ بال میں وہی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا کھیلتے ہیں جن کی ہائٹس بڑی ہیں، اور کینیا میں آپ کو لوگوں کی زیادہ تر ہائٹس، لمبی ہائٹس کے لوگ ملیں گے، لمبے قداور لوگ ملیں گے. اگر کوئی شخص کینیا ٹریول کرتا ہے تو اس کے ایکسپینسز کتنے آتے ہیں؟ دیکھیے، کینیا جب آپ ٹریول کرتے ہیں، ایک اپروکسیمیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر 1 ویک کے لیے 7 دن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تقریباً $1425 US ڈالرز جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے، ایک تنہا مسافر کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کپل جا رہے ہیں تو تقریباً 2 سے $2500 US آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور اگر ایک فیملی جا رہی ہے، اچھا فیملی میں ہسبینڈ وائف ہیں، 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، تو تقریباً آپ کا جو ہے وہ سمجھیے کہ ٹوٹل ایکسپینس 1500 سے لے کر 2500 کے درمیان آپ رکھ لیجئے کہ وہ اپروکسیمیٹ ہوتا ہے. باقی یہ کہ جب میں ناظرین سے وہی بات جو میں ہر دفعہ پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کینیا جا رہے ہیں تو کینیا جانے سے پہلے آپ لسٹ بنا لیجئے، رائٹ ڈاؤن کر لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ وہاں پہ آپ کو کیا کیا لے کر جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہوٹل بکنگ کرائی ہے وہ کنفرم ہے، پلس آپ کو وہاں پہ جن جگہوں پہ جانا ہے ان کے کیا ایکسپینسز ہیں، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گی، ہر ریٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا. ایک کیلکولیٹ بجٹ بنا کے اپروکسیمیٹ آپ جائیے. عمران صاحب، کیا کینیا میں $100 بہت زیادہ رقم ہے؟ نہیں، $100 بہت زیادہ رقم نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ رہنے کے لیے، معاش کے لیے اور کرائے کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن 2 لوگوں کے لیے یہ کہ آپ سمجھیں کہ $200 کافی ہوں گے. اس میں وہ لگژری نہیں آ رہی، اس کے اندر آپ کتنی جگہوں پہ جا رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا گھومنا چاہ رہے ہیں. آپ کا اگر محدود بجٹ ہے تو اس بجٹ کے حساب سے آپ مخصوص جگہوں پہ جائیں گے. اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یہ اس پر بھی منحصر ہے. مثال کے طور پہ کچھ کم آمدنی والے علاقے میں اگر آپ جا کے رہ رہے ہیں اور نیروبی میں نہیں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو $200 بھی جو ہے مور دین انف ہوں گے اور کافی ہو سکتے ہیں. کینیا میں ایسی کون سی جابس ہیں جو زیادہ تر لوگ کرنا پسند کریں گے؟
دیکھیے وہ لوگ جو کہ یہاں سے جاب پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں دینا چاہوں گا کہ یہ ریکوائرمنٹ، یہ ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیزنل ہے کہ بھئی اس دوران جو ہے وہ آپ کو کہ جابس کی یہ ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اور فائننس، اکاؤنٹنگ، جو میں نے آپ کو کہا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ صحت سائنس میں ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ اس فیلڈ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور ایکسپیرینس ہے تو اس کی وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور انجینئرنگ ہے اور کمیونیکیشن سائنس، یہ فیلڈز ایسی ہیں، یہ جابز اس فیلڈ کی ایسی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 12 مہینے رہتی ہے. عمران صاحب، پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ مجھے اور ویورز کو اجازت دیجیے. جی ویورز، ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی دن. اللہ حافظ.